السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی چند نعمتوں کا تذکرہ۔ اللہ تعالیٰ کی یوں تو بے شمار اور ان گنت نعمتیں ہیں، لیکن چند بڑی بڑی نعمتوں کا یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ وہ آسمان سے بقدر حاجت و ضرورت بارش برساتا ہے، نہ تو بہت زیادہ کہ زمین خراب ہو جائے اور پیداوار سڑ جائے، نہ بہت کم کہ پھل اناج وغیرہ پیدا ہی نہ ہو، بلکہ اس اندازے سے کہ کھیتی سرسبز رہے، باغات ہرے بھرے رہے، حوض تالاب نہریں ندیاں نالے دریا بہہ نکالے، نہ پینے کی کمی ہو نہ پلانے کی، یہاں تک کہ جس جگہ بارش کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہاں زیادہ ہوتی ہے، اور جہاں کم کی ضرورت ہوتی ہے وہاں کم ہوتی ہے، اور جہاں کی زمین اس قابل ہی نہیں ہوتی وہاں پانی نہیں برستا، لیکن ندیوں اور نالوں کے ذریعے وہاں اللہ اپنی قدرت سے پانی پہنچا کر وہاں کی زمین کو سیراب کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ! اس لطیف و خبیر غفور الرحیم اللہ کی کیا کیا قدرتیں اور حکمتیں ہیں۔ زمین میں اللہ پانی کو ٹھہرا دیتا ہے، زمین کو اس کے چوس لینے اور جذب کرنے کی قابلیت اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے تاکہ دانوں کو اور گٹھلیوں کو اندر ہی اندر پانی پہنچا دے۔ پھر فرماتا ہے ہم اس کے لے جانے اور دور کر دینے پر یعنی نہ برسانے پر بھی قادر ہے، اگر چاہے پانی کو کڑوا کر دے، نہ پینے کے قابل رہے نہ پلانے کے، نہ کھیت اور نہ باغات کے مطلب کا رہے، نہ نہانے دھونے کے مقصد کا، اگر چاہے زمین میں وہ قوت ہی نہ رکھے کہ وہ پانی کو جذب کر لے چوس لے، بلکہ اوپر ہی اوپر تیراتا رہے۔ پھر یہ بھی ہمارے اختیار میں ہے کہ ایسی دور دراز جھیلوں میں پانی پہنچا دے کہ تمہارے لیے بیکار ہو جائے اور تم کوئی فائدہ اس سے نہ اٹھا سکو۔ یہ خاص اللہ کا فضل و کرم اور اس کا لطف و رحم ہے کہ وہ بادلوں سے میٹھا عمدہ ہلکا اور خوش ذائقہ پانی برساتا ہے، پھر اسے زمین میں پہنچاتا ہے اور ادھر ادھر ریل پیل کر دیتا ہے، کھیتیاں الگ پکتی ہیں، باغات الگ تیار ہوتے ہیں، خود پیتے ہو، اپنے جانوروں کو پلاتے ہو، نہاتے دھوتے ہو، پاکیزگی اور ستھرائی حاصل کرتے ہو۔ الحمدللہ! آسمانی بارش سے رب العالمین تمہارے لیے روزیاں اگاتا ہے، لہلاتے ہوئے کھیت ہیں، کہیں سرسبز باغ ہیں جو علاوہ خوشنما اور خوش منظر ہونے کے مفید اور فیض والے ہیں، کھجور انگور جو اہل عرب کا دل پسند میوہ ہے، اور اسی طرح ہر ملک والوں کے لیے الگ الگ طرح طرح کے میوے اس نے پیدا کر دیے ہیں جن کی پوری شکر گزاری بھی کسی کے بس کی نہیں۔ بہت میوے تمہیں اس نے دے رکھے ہیں جن کی خوبصورتی بھی تم دیکھتے ہو اور خوش ذائقہ سے کھا کر بھی فائدہ اٹھاتے ہو۔ پھر چوپائیوں کا ذکر ہو رہا ہے اور ان سے جو فائدہ انسان اٹھا رہا ہے، ان نعمتوں کا اظہار ہو رہا ہے کہ ان کا دودھ پیتے ہیں، ان کا گوشت کھاتے ہیں، ان کے بالوں اور ان سے لباس وغیرہ بناتے ہیں، ان پر سوار ہوتے ہیں، ان پر اپنا سامان و اسباب لاتے ہیں اور دور دراز تک پہنچتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتے تو وہاں تک پہنچنے میں جان آدھی رہ جاتی۔ بے شک اللہ تعالیٰ بندوں پر مہربانی اور رحمت والا ہے۔ جیسے فرمان ہے کہ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ خود ہم نے انہیں چوپائیوں کا مالک بنا رکھا ہے کہ یہ ان کے گوشت کھائے، ان پر سواریاں لے اور طرح طرح کے نفع حاصل کرے، کیا اب بھی ان پر ہماری شکر گزاری واجب نہیں؟ یہ خشکی کی سواریاں ہیں، پھر تیرنے کی سواریاں، کشتی، جہاز وغیرہ الگ ہے۔ اے میرے بندو! تم نے میری قدر نہ کی، نہ کر رہے ہو۔ میں نے تمہارے لیے آسمان و زمین بنائے، سورج کو تمہارا باورچی بنایا، چاند کو تمہارا حلوائی بنایا، چاند کی کرنوں سے پھلوں میں مٹھاس پیدا کی، زمین کو حکم دیا کہ میرے بندوں کے لیے نکالتی رہے، اپنے پانی کو بھی، اپنے خزانے کو بھی، اپنے دفینوں کو بھی، ہوا کو حکم دیا ٹھنڈی ہو کر بھی چل، گرم ہو کر بھی چل، آہستہ بھی چل، تیز بھی چل، درختوں کو حکم دیا پھل نکالو، پرندوں کو حکم دیا ان کی ضرورت کا سامان مہیا کرو، گائے بھینسوں کو حکم دیا کہ ان کو دودھ پلاؤ،
گھوڑے کھچر کو حکم دیا، ان کے سامان اٹھا کر چلو۔ تم گائے کو سبز گھاس کھلاتے ہو، اندر خون بنتا ہے سرخ، گوبر بنتا ہے پیلا، گوبر بھی ناپاک، خون بھی ناپاک، پہلی اور سرخ گندگی کے درمیان سفید پاک دودھ کا کارخانہ اللہ ہی لگاتا ہے۔ سارے جہاں کو ہماری خدمت پر لگا دیا، ہم سے کہہ دیا کہ میری بھی مان لینا، کچھ دنیا میں جا کر مجھے مت بھول جانا۔ ایسے ہی واقعہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔